السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 431 سے پڑھیں گے اور سورہ حامیم سجدہ کے آیت نمبر 18 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے سفر کے آغاز سے۔ وہ اگست کی آج 23 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ، اس دن کو یاد کرو جس دن اکٹھے کیے جائیں گے اللہ کے دشمن آگ کی طرف، آگ کے پاس۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پس ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، ان کی حیثیتوں جرائم کے اعتبار سے ان کی ٹولیاں جماعتیں بنائی جائیں گی۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، حتیٰ کہ جب وہ آگ کے پاس آئیں گے، شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ، ان کے خلاف شہادتیں دیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے سبب جو تھے وہ عمل کرتے، ان کے اعمال کی گواہیاں ان کے خلاف ان کے اعضاء دیں گے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، پھر ان کے چمڑ جو ہیں، چمڑیاں ان کی یا ان کی کھالیں کہیں گے، یعنی اپنی کھالوں سے، چمڑیوں سے وہ لوگ کہیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، تم نے ہمارے خلاف، وجود کے خلاف تم نے شہادتیں کیوں لی؟ وہ عذاب بولیں گے، کیونکہ دوسری جگہ وضاحت ہے قرآن مجید کے اندر، قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، تو وہ عذاب بولیں گے ہم سے اللہ نے بات کروائی ہے، وہ ذات جو ہر چیز سے بات کروا سکتا ہے، ہر چیز کو قوت گویائی دے سکتا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ذات گرامی ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف ہی تم سب لوٹائے جاؤ گے، یعنی دی اینڈ ہوگا، پھر اللہ کو دور پیش ہوگا۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ،
توجہ فرمائیں گے جملوں پر، اور تم نہیں پردہ کیا کرتے تھے، نہیں تم چھپا کرتے تھے اس بات سے ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، کہیں تمہارے خلاف تمہارے کان اور نہ تمہاری آنکھیں نماز پر جلدیں کہیں یہ شہادت نہ دیں۔ اس کا کبھی ہم نے بردوبست نہیں کیا، تو انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، بلکہ تمہارا گمان یہ تھا، أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی نہیں ہے بہت ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو، ان کے عقائد میں، نظریات ہو یا وہم میں یہ ہوتا رہا۔ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ، یہ تمہارا ایسا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے ساتھ گمان بنائے رکھا ہے، ارداکم، اسی گمان نے تمہیں برباد کیا ہے، فاصبحتم من الخاسرین، پس تم ہو گئے ہو نقصان اٹھانے والوں سے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس اگر وہ صبر کریں اس مصیبت کو برداشت کرنے کی تو بس آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر وہ توبہ کی طلب کریں یعنی معذرت کی درخواست کریں، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، پس وہ نہیں ہوں گے ان لوگوں سے کہ جن کو دوبارہ ان کی طلب توبہ یا ان کی توبہ قبول کی جائے یا ان کو معافی ان کو دے دی جائے۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ، ہم نے ان کے لیے دوست مقرر کر رکھے تھے، فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، جو انہوں نے مزین کر دیا تھا ان کے لیے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے، یعنی اپنے ماحولیات کو وہ خوبصورت بنا کے پھر رہے تھے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، سخت بات ثابت ہو گئی ان کے خلاف، فی ان پہلی قوموں کے حوالے سے، قد خلت من قبلہم من الجن والانس، جو ان سے پہلے جن و انسانوں میں گزر چکے تھے، انہم کانوا خاسرین، کہ یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تحش ہوا بات، اللہ کی علم میں ان کو موقع دینا ہے، میسر آنا ہے، بشیر نذیر آنے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مرضیاں کرنے سے انہوں نے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہی ہونا ہے۔ جس طرح ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے، اما ثمود فہدیناہم فاستحبوا العمی علی الہدی، ہم نے قوم ثمود کو جناب صالح کی قوم کی رہنمائی فرمائی، لیکن انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا ہدایت کے اوپر۔ جب خود پسند کرتا ہے آدمی کہ میں نے ایسے ہی مرنا ہے، جس طرح ابو جہل نے کہا تھا اگر یہ نبی سچا ہے، رسول ہے تیری طرف سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پتھر برسا لے یا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب ہے تو وہ دے لے، وہ برداشت کر لیں گے، لیکن نبوت کو برداشت نہیں کریں۔ جب اس حد تک آدمی پہنچ جائیں یا قومیں پہنچ جائیں، اللہ عبادت ہے، اللہ ہم سب کو معاف کروا دے۔ حضرات، قیامت کا مسئلہ، میزان عدل قائم ہونے کا مسئلہ، یوم جزا یوم سزا کا مسئلہ، یہ ایمانیات کا حصہ ہے۔ پھر ذرا غور فرما لیں، یہ دار العمل ہے، مر جانے کے بعد جب اٹھایا جائے وہ دار الجزا ہے، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ خوبصورت لفظوں میں اللہ نے بیان کر دیا، مَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ، اس سے زیادہ کیا وضاحت کی جا سکتی۔ رب العالمین نے فرما دیا ساری کائنات مل کے ذروں کو نہ گن سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ تول سکتے ہیں۔ میری حاکمیت کا معیار یہ ہے کہ میں نے ذرے تولنے کا میزان بھی بنا دیا، ذروں کی تعداد بھی جانتا ہوں، کہ ذرے خیر والے کتنے، شر والے کتنے، سب جانتا۔ اس بات پر اگر ایمان ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی مسئلہ حل ہو جائے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، جو کسی نے کہا ہے نا، اپنے آپ سے پوچھو، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب کرو اس سے پہلے کہ تمہارا کوئی حساب لے۔ پھر میرے مبین مولانا ثناء اللہ صاحب کہا کرتے رہے، میں اللہ سے بات ہو کلیر بھی پائی، میں روز حساب کرنا، اللہ نال گلاں کرنا، پھر میں کہنا کہ اللہ سونے میں حساب کیتا ہے، تہاڈا ہی میرا کچھ نکلتا ہے، میرا تہاڈے کچھ بھی نہیں نکلتا۔
جب یہ سمجھ بات آ جائے کہ اللہ نے میرے یہاں سارا کچھ نکلتا ہے تو میں نے کیا کمایا کیا کھایا، پھر تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اپنے من میں یہ چیزیں نہ لائی جائیں، ان کا تقابل نہ کیا جائے، فکری تعلی کا شکار ہو کر رہا جائے، تو مرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ کسی ایک اور جانگلی بندے نے بھی گل کی تھی بڑی شاندار، کسی کیا تھی ایک تو متعلقہ کا، کسی کیا تھی کوڑ باتی تے ٹل تھوڑا، غصہ زیادہ تے قوت تھوڑی، یہ نشانیاں نے مرین دیاں، کٹ کھان دیا نشانیاں نے، قوت ہے کوئی نہیں تے غصہ بڑا دے، ماری نہیں ہمارے خیر کوئی نہیں، تکبر زیادہ ہے تو پھر جہنم میں جلنا ہے کیا ہو۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اور جن لوگوں نے یہ قول خیر بول کر جملے بول کر نشاندہی فرمائی ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انہوں نے بڑے مسائل حل کیے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا قرآن مجید میں جہاں کا جاتا ہے نا وَيَوْمَ وَيَوْمَ وَيَوْمَ، اس میں ایک عبارت محفوظ ہوتی ہے اذکر یوم قضا و قضا، اس دن کو یاد کرو جب ایسے ہوگا، یا اس دن کو یاد کرو جب ایسے ہوا تھا۔ ماضی مستقبل کے حوالے سے جب ایسے ہوا تھا یا جب ایسے ہوگا، یہ اکثر ذہن میں رکھیں۔ آج کے سبق میں عبارت یہ ہے اذکر یوم یحشر اعداء اللہ، اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ کے دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کے پاس، آگ میں داخل کرنے کے لیے سارے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ اللہ کے دشمن اور باغی ہیں، کچھ اللہ کے یار اور سجن بھی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ہم ولیوں کے تابعدار بھی ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے جو اللہ کے ولی اور اولیاء ہیں، دوست ہیں، سجن ہیں، جن کی دوستانیاں اللہ کے ساتھ ہیں، وہ کہ ہم پر کوئی خوف و قدر نہیں، نہ جہنم کا نہ پیٹے کا، انشاءاللہ وہ مطمئن ہوں۔ وہ ہیں کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ اللہ رسول ایمان قیامت فرشتے جنت جہنم پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتے ہیں، گناہ کرنے سے بچتے ہیں، حرام خوری کرنے سے بچتے ہیں، بد زبانیاں کرنے سے بچتے ہیں، بدگمانیاں کرنے سے بچتے ہیں۔ یہی ہے یتقون یتقون، کہیں ایسی نہ بات ہو جائے، کہیں ایسے نہ۔ مجھے ایک جملہ یاد آ گیا ڈاکٹر صاحب، دنیا کے جو ڈگریاں ہیں، منصب ہے، وزارت امارت چودھر، اس قسم کی جب اولادوں کو ملتی ہے تو والدین ڈرتے ہیں کبھی پتر ناراض نہ ہو جائے، بابا ماما بیچارے ڈر رہے ہوتے ہیں، پتر چودھری بن گیا، پتر وزیر بن گیا، پتر پتہ نہیں کیا بلا بن گئی ہے، تو والدین ڈر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے، شرم و حیا والا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو وہ دیندار اولاد ڈر رہی ہوتی کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو۔ بڑا فرق ہے، یہ وہ فرق ہے اعداء اللہ کا اور اللہ کے دوستوں کا، یہ زبانی فرق ہے۔ اس فرق کا نقشہ اگر ہم ذہن میں رکھیں تو کمال کی باتیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن کو یاد کرو جب اللہ کے دشمن آگ میں آگ کے پاس داخل کرنے کے لیے جمع کیے جائیں گے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اگلوں کو روک لیا جائے گا، پچھلوں کو سٹاپ کر دیا جائے گا، پھر ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا۔ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ وَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِی وَالْأَقْدَامِ، کیا معنی ہے اس کا؟ ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا، ان کی جو جرائم کی کنڈیشنیں جو ہیں ان کے نشانیوں پہ کندہ ہوں گے۔ قاتل آ رہے ہیں، ظالم آ رہے ہیں، کرپشن کرنے والا آ رہے ہیں، مشرک آ رہے ہیں، زانی شرابی آ رہے ہیں۔ میں نے مثال دی ہے، معافی دینے پہ آج میرے بلان فرماتا ہے میں 100 قاتلوں کو بھی معاف کروں، یعنی 100 بندوں کا قاتل ہے، میں نے اس کو بھی معافی دی۔ اور اللہ تعالیٰ معافی دینے والا آئے تو کتے کے بچے کو پانی پلانے والے کو اللہ نے جنت عطا، بلی کو مارنے والی بیوی جہنم میں جلدی رسوال دماغ کو دکھائی کہ بلی کو باندھا ہوا مارا جا رہا ہے۔ تو جو بلی کو باندھ کے مارتا ہے جہنم میں جا سکتا ہے، جو انسانوں کی اولادوں کو مارے، انسانیت کی نسل کو مارے، قتل کرے، ان کو بھوکا پیاسا مارے، لوٹے، رامزدگیاں کرے، عزتیں لوٹے،
کتنے بڑے جرائم ہیں، میرا رب معاف فرما دے۔ یہ تعلیمات ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ ڈیوائڈ، الگ الگ ان کی جماعتیں، ٹولے، ان کی کیٹیگریاں بنائی جائیں گی جہنم میں جلنے کے لیے، سزاوار ہونے کے۔ حتی اذا ما جاءوها، یہ فیصلہ ہونے کے بعد وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، یہی وہ صورت ہے جو ہم نے پڑھ کر آئے ہیں، ٹولے ٹولے، جماعتیں جماعتیں بنا کے جب جہنم میں ان کو داخل کیا جائے گا، جب وہ جہنم کے دروازوں پر آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، ان کے خلاف ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی جلدیں، ان کی جلد جو ہے چمڑے، یہ ان کے خلاف شہادتیں دیں گے جو وہ کرتے رہے۔ اس میں ایک بڑا باریک نقطہ بیان فرمایا گیا، لوگ دروازے بند کرتے ہیں، بتیاں بند کرتے ہیں، کیمرے کی آنکھ نہ دیکھ لے، تو اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو جو کان آنکھیں تیرے ساتھ ہیں، تیرے خلاف یہ شہادتیں دیں گے، ان کو پیسے کس طرح کر نہیں میں سمجھا سکتا۔ یعنی انسان کے وہاں میں نہیں ہے کہ میری آنکھیں بھی میرے خلاف گواہیاں دیں گے، میرے کان، میرے ہاتھ، میرا وجود بھی میرے خلاف شہادتیں دے گا۔ یہ اصل میں قرآن مجید کے اندر ایک بیان کیا گیا مسئلہ۔ دنیا کے اندر خرابیاں کرنے والے لوگ جو مانتے نہیں نا، اسٹام لکھے ہوتے ہیں، سائن ہوتے ہیں، گوئیاں لکھی ہوتی ہیں، شہادتیں بڑی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں، داد کاٹ کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ کس کا مسئلہ ہے۔ کئی کیس آپ کے سامنے آئے ہوں گے اسی طرز کے، وہ لوگ چلاکیاں مکاریاں کرنے والے، جب ان کے سامنے یہ پیش کی جائے گی نا ان کی کتاب، اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، جو زندگی کے اعمال نامہ جس کو کہا جا سکتا ہے، کردار نامہ، فرشتوں کی تحریر جو اس کے خلاف یہ حمایت میں جو لکھی ہوگی، وہ کہیں گے جی میرے تو ہے ہی نہیں، میں نے تو کی ہی نہیں، یہ تیرے فرشتوں نے سارا گڑبڑ کیا، ادھر بھی بکواس کریں۔ اللہ کتنا حلیم اور بردبار ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، اور اس دن اس کی بادشاہی کے چرچے فرشتے لدر رہے ہیں، انبیاء اللہم وسلم نفسی کہہ رہے ہیں، اور یہ کلندر یہ کہہ رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے جی تسی کس طرح وقت میں روسو، سمجھ آ رہی؟ وہ کہے گا جی میرا وجود شہادت دے، تو سمجھے گا بڑا اوکھا اور مشکل کام ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں کرا سکتا، تو تیرے وجود کے ڈیزائن بنا سکتا ہے تو گواہیاں نہیں دلوا سکتا۔ جب وہ یہ کہے گا تو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، میرے اللہ نے صدیاں پہلے نازل فرما کے امت کی رہنمائی فرمائی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یعملون، ہم آج ان کے منہوں پہ مہر کر دیں گے، ان کی زبان بول نہیں سکے گی، اور ان کے ہاتھ پاؤں پہ گواہیاں اور شہادتیں دیں گے۔ جب یہ شہادتیں ہوں گی تو وہ کہے گا تم میرے خلاف شہادتیں دے رہے ہو، کیوں گواہیاں دے رہے ہو؟ میں تو تمہیں بچانے کے لیے فراڈی ماری تھی، جس طرح چکری سے چلاتے ہیں، مکر و دجل کیا تھا میں نے۔ تو وہ اعلیٰ جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم نہیں بول رہے، اللہ بلوا رہا ہے وہ ہر شے سے۔ رسول پاک نے فرمایا میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبوت کے زمانے میں مجھے سلام کیا کرتا تھا، پتھر سلام کیا کرتا تھا۔ حدیث شریف کے اندر بیان ہے ابو جہل ایک دفعہ آیا، عزیز بھی ہے، قرابت داری بھی ہے، دشمنی بھی پرلے درجے کی، مٹھی میں کنگری ہیں، تو کہنے لگا محمد صاحب اگر تم رسول ہو، سچے ہو، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا اللہ کی مدد سے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، سرکار نے فرمایا پھر مٹھی والی شے بتا دے، بڑا اوکھا معاملہ ہے نا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمان جاری کیا، وہ کنگریاں نے کلمے پڑھ کے سنا، کلمہ پھر پتھروں کو جس میں کلمہ پڑھایا، پھر کنگریاں شہادت دیتی ہیں، پھر کنگریوں کو پھینک کے بکواس کرتے ہیں، تسی بھی ایسے خلاف میرے خلاف دے دے بہتی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا تو بکواس کر رہا ہے، ایک دن آئے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ کیا شہر قبیلوں کے قبیلے، موجیں اور فوجوں کی فوجیں دین اسلام کو قبول کریں گی، اس صداقت کو مانیں گے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا،
ہم نے دین کو غلبے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں بھیجا، وہ ہماری بدنصیبی ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم مومن ہو تو ہمیشہ غالب رہو گے۔ رسوائیاں اور ذلتیں تب ہوتی ہیں منہ کالے جب کیے جائیں، شریعت کی مخالفت کی جائے، لبادت خانی کے اڈے بنائے جائیں، بدکاریاں کی جائیں، للکارا جائے، اور ہجڑوں کے ساتھ بیاہ شادیاں کی جائیں، اور اللہ کی حمیت اور حدود کو پھلانگا جائے، پھر چٹانیں، پھر اصحاب، پھر طوفان، پھر سیلاب، سارے سلسلے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ جب وہ آئیں گے کان آنکھیں سامنے اور وہ چمڑے گواہی دیں گے، وہ کالو لجلودہم، پھر وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے، کیا اس کے اندر کان بھی آ گئے، آنکھیں بھی آ گئی، جلد بھی آ گئی، سارے مسائل آ گئے، اس لیے جلود کا نام دیا، جلد کی جمع ہے۔ لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دی تم نے؟ قالوا، انہوں نے بھی یہی کہا، انطقنا اللہ الذی انطق، ہم نہیں بول رہے، اللہ بلوا رہا ہے، اللہ نے باتیں کروائی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ہے جس نے تمہیں پہلے تمہارا جسم، تمہاری آنکھ، کان، وجود، باڈی بنائی، وہی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، مر کھپنے کے بعد اسی کے بعد تم نے جانا ہے، پیش ہونا ہے۔ مجھے یاد ہے بعد صاحب جب آدمی فوت ہوتا ہے، گھر والے تلاش کرتے ہیں، وہ ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، خامد ہے، کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں گھر میں؟ فرشتے تلاش کر لے کے کیا آ رہا؟ گھر والے تلاش کرتے ہیں، چھوڑ کے کیا جا رہا ہے؟ مال متا، سونا چاندی، درم و دینار، تھوڑے سے کیا ہو جاؤ، پیچھا کی جاتے ہو، آگے ہو جاؤ تھوڑا۔ میں ہلانا اس وجہ نا تاکہ تم ہونٹا نہ آ جائے، ٹھیک ہے؟ پہچان نہیں ہونا۔ فرشتے دیکھتے ہیں یہ لے کے کیا آ رہا۔ اللہ ہمیں خوش کرنے کی توفیق۔ پھر فرمایا وما کنتم تستترون، تم نہیں چھپا کرتے تھے، نہیں پردہ کیا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ان یشہد علیکم، تمہارے خلاف گواہیاں نہ دیں، سمعکم، تمہارے کان، ولا ابصار، نہ تمہاری آنکھیں، ولا جلودکم، تمہیں فکر ہی نہیں تھا، ہمارے کان آنکھیں تمہارا وجود ہی نہ چاہتے تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ ولکن ظننتم، لیکن تمہارا گمان بالغ یہی تھا، یعنی جس کو بولتے ہیں اغلبیت تمہارا یہ گمان تھا، ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ جانتا نہیں بہت ساری چیزیں تم کر رہے ہو، چھپ کے کر رہے ہو، رات کو کر رہے ہو، صحراؤں میں کر رہے ہو، تم ایسے ایسے مکانوں میں کر رہے ہو، ایئر پروف کمروں میں، حجروں میں تم کر رہے ہو، تم سمجھتے تھے اللہ نہیں دیکھتا۔ قرآن مجید کے ایک دور لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو تم جہاں ہوتے ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں، تم دو تین ہو ہم چوتھے ہوتے ہیں، ہم تو گواہ، آپ اور ایک جگہ فرمایا تم کسی کی شادی کریں میں خود گواہ ہوں۔ جب اللہ بھی گواہ ہو، آنکھیں بھی گواہ ہو، کان بھی گواہ ہو، باڈی وجود بھی گواہ ہو، تو جائے گا کدھر؟ کس حد تک وہ دوڑے لگا؟ ارشاد ہوتا ہے وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، تمہارا یہ گمان جو تم نے گمان کیا اپنے رب کے ساتھ، یہ بدگمانی ہے جو تم نے کر رکھی تھی، أَرْضَاكُمْ، اس بدگمانی نے ہی تمہیں برباد کیا، فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائے۔ اللہ رؤوف بھی ہے، الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، غافر بھی ہے، اللہ تعالیٰ سارے معاملات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سزا بھی دیتا ہے، سریع الحساب بھی ہے۔ فَإِن يَصْبِرُوا، اب فرمایا سنو بھائی اگر تم صبر کرو گے تو ٹھیک ہے صبر کرو، فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آگ بھی رہنا ہے، جلنا ہے۔ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اگر تم طلب درخواست کرو توبہ کی، معذرت کی، فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ، تو یہ ان لوگوں سے نہیں ہوں گے جن کی توبہ قبول کی جائے یا معذرت درخواست پہ نظر ثانی کی جائے، یہ نہیں ہوگا۔ وقت تھا آپ کو ملا اب دوبارہ جانے کی اور وہاں سبلی امتحان دینے کی، کچھ عمل کر کے دکھانے کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے، اللہ نے قانون رکھا ہے۔ اللہ کرے ہم بات کی سمجھ آ جائے۔ ہمارا رات ہمارے سامنے ہے، یہ واقعات، یہ سیلاب، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی غور کرنے سے، سوال ہونے کے اور غور کرنے کی سمجھ نہیں آ رہی۔ بعض مفسر لکھے ہیں جب جناب نوح علیہ السلام کی قوم پہ وہ عذاب و سیلاب آیا تو کچھ لوگ بھاگنے لگے، کچھ بلندیوں پہ چڑھنے لگے،
پھر وہ سیلاب اس طرح بھاگتا ہوا جس طرح یہ لوگ کہتے بیٹھے ہوئے سمجھ ہی نہیں آئی کس طرح سیلاب آ کے مکانوں تک چڑھ گیا. اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے نا. اب تو یہ میڈیا مشین نہیں دی وہ اسی طرح ہی ہوا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر اللہ نے کسی اور کو بچانا ہوتا نا, ایک منظر پیش کیا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب و غریب. ایک ماں شیر خوار بچے کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئی, پانی وہاں گیا. جب پہاڑ کی سطح پہ پانی برابر ہوا تو ماں نے بچہ گودی میں اٹھایا تھا, پانی چڑھتا گیا. جب پانی وہاں تک آ گیا تو ماں نے بچے کو کندھوں پہ بٹھا لیا. کیسا یہ خوفناک اور قابل رحم حالت ہے. ایک عورت ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, اس بچے کو ماں نے اٹھایا ہوا ہے. پانی سے اور غرق ہونے سے بچنے کے لیے ماں نے بچے کو کندھوں پہ اٹھا لیا. پانی وہاں بھی آ گیا, پہلے گودی تک آیا, کندھوں تک آ گیا. پھر ماں نے بچے کو سر پہ اوپر اٹھا لیا. اس حالت پہ غور کریں, ماں ہے, چھوٹا بچہ ہے, اور اس نے اس طرح کر کے بچے کو اٹھایا ہوا ہے. علامہ صاحب نے لکھا ہے اگر اللہ نے کشتی والوں کے علاوہ کسی کو بچانا ہوتا اس ماں بیٹے کو میرا رب بچا لیتا. لیکن اللہ نے فرمایا تھا کوئی نہیں بچے گا, لا عاصم اليوم من امر اللہ, میرے حکم اور میرے عذاب سے کوئی نہیں بچے گا. اس کو بھی غرق کر دیں. کتنی مائیں کتنے بچے ماؤں سمیت آپ دیکھ رہے ہیں. وہ بوڑھا رو رہا تھا جس کے 22 خاندان کے لوگ سارے غرق ہو گئے, پہلا بچہ ہے. کون کون سے رشتے میں بیان کرو جو اس عزیز کے تھے. کوئی پوتے ہوں گے, بھائی ہوں گے, بھتیجے ہوں گے, کوئی کون عزیز ہوں گے, سارا کچھ ہی پانی کے رہ لینے فارغ کر دیا. حضرات اس دن آنے سے پہلے ہم اللہ سے ڈر جائیں, اللہ سے رابطہ مضبوط کریں, اللہ سے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش کریں تاکہ اللہ ہماری حالت پہ رحم کرے. ارشاد ہوتا ہے جی وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ وَهُمْ يُوزَعُونَ. اس دن کو یاد کرو جس نے اللہ کے دشمن آگ کے پاس جمع کیے جائیں گے. وَهُمْ يُوزَعُونَ, ان کو پھر ڈیوائڈ کیا جائے گا, یعنی ان کی کیٹیگریاں بنا کے ان کی جماعتیں ٹولے بنائے جائیں گے. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا, حتیٰ کہ جب وہ بالکل اس میں داخل ہوں گے, شاہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم, ان کے خلاف ان کے کان, ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے گواہیاں دیں گے بما کانوا یعملون, جو وہ کرتے رہے. وقالوا لجلودہم, اور وہ اپنی جلدوں سے چمڑوں سے کہیں گے لما شہدتم علینا, تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی. قالوا, تو انہوں نے کہا انطقنا اللہ, وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء, ہم سے اللہ نے ایک بات کروائی ہے جو ہر چیز سے بات کروا سکتا ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, وہ ذات ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ, تم نہیں چھپا کرتے تھے یا نہیں پردہ کیا کرتے تھے اس بات سے أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ, کہ تمہارے خلاف کبھی تمہارے کان, ولا ابصارکم, نہ تمہاری آنکھیں, ولا جلودکم, تمہارے چمڑے کی گواہی نہ دے دیں. تم یہ پردہ نہیں کیا کرتے تھے. ولکن ظننتم, لیکن تمہارا گمان تھا, ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, کہ بے شک اللہ نہیں جانتا بہت ساری باتیں جو تم عمل کرتے ہو. وذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم, یہ تمہارا گمان تھا جو تم نے اپنے رب کے بارے میں ایسا گمان بنایا. بدگمانی ہے ارداکم, جس نے بدگمانی نے تمہیں برباد و ہلاک کیا. فاصبحتم من الخاسرین, پھر تم ہو گئے نقصان اٹھانے والوں سے. فَإِن يَصْبِرُوا, اگر وہ صبر کریں, فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, جہنم ان کا آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا, اگر وہ طلب توبہ طلب معذرت کریں, فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ, تب وہ ان لوگوں سے نہیں ہوں گے جن کی توبہ قبول کی جائے یا معذرت قبول کی جا سکے. حضرات, موت و حیات کا نظام اللہ کے قبضے میں ہے. ہم وہ لوگ ہیں, کسی کی ماں, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, کسی کا بیٹا, کسی کا پوتا فوت ہو چکے ہیں دنیا سے. سب کے لیے بخشش مغفرت کی دعا فرمائیں. ہمارے ساتھی دوست ہیں جناب طارق صاحب, ان کی والدہ محترمہ بیمار رہے ہیں, کل وہ فوت ہوئے. جمعے کی نماز میں نماز جنازہ پڑھا گیا. ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں. سبق پڑھنے سے انشاءاللہ اس کے بعد دعا کریں گے.
اللہ ماں جی کو گری کی رحمت فرمائے، جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہماری بھی مائیں دنیا سے نہیں چلی گئی ہیں، اللہ ان کو بھی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ ہمارے اساتذہ علماء آپ کے علم میں ہے نا، پچھلے دنوں منگل والے دن مولانا عتیق اللہ سلفی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے پانے بنی تھے، بیت بڑے بڑے جید علماء کو کراچی سے، وہ کسی علاقے سے صرف نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ ہزاروں کی تعداد میں دنیا بلا رہی ہے، علماء، فضلاء، قراء، بڑے بڑے ولی اور بڑے بڑے نیککار لوگ دیکھیں جو سسکیاں بھر بھر کے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ کمائی ہے دنیا میں جو کر کے گئے، تو میری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ماں جی کو رحمت فرمائے، اس بھائی جان کو وہاں کا صدقہ جاریہ بنائے۔ انشاءاللہ سب پڑھ دیں پھر دعا کریں۔